امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، جہاں ان کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک معزز عرب قبیلے اسبہی سے تھا۔ امام مالک نے اپنی علمی زندگی کا آغاز تقریباً 10 سال کی عمر سے کیا۔ آپ احادیث کے ساتھ اسلامی فقہ میں گہری دلچسپی رکھتے۔ آپ نے علم حدیث اور فقہ کی تعلیم کے دوران ہمیشہ روایات کی صداقت پر زور دیا۔ آپ نے مالکی مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ جہاں آپ کی پرورش ہوئی، اس وقت اسلامی علم و ثقافت کا مرکز تھا اور صحابہ کرام کے بہت سے خاندان وہاں مقیم تھے۔ امام مالک نے اس مبارک ماحول سے بھرپور استفادہ کیا اور کم عمری ہی سے امت کے مسائل کو حل کرنے اور دین کے علم کو عام کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ کی شخصیت میں وقار، علم میں گہرائی اور دینی علوم کی خدمات کا جذبہ کم عمری ہی سے واضح تھا۔ اس جذبے نے آپ کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین علماء کی فہرست میں شامل کر دیا۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے اپنے دور کے عظیم علماء اور مشہور شخصیات سے علم حاصل کیا، جن میں سے اکثر مدینہ منورہ کے نامور اساتذہ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے علم کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کے دادا مالک بن ابی عامر اور والد انس بن مالک دین اور علم کے میدان میں کافی مشہور تھے، لیکن آپ کی باقاعدہ علمی زندگی کا آغاز مدینہ منورہ کے مشہور علماء کے حلقوں میں ہوا۔ امام مالک نے نافع مولا سے احادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا۔ نافع مولا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے اور ان سے حدیث کا ایک مستند سلسلہ جاری ہوا۔ نافع سے امام مالک نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ احادیث کو بڑی محنت اور عقیدت سے سیکھا اور اس کے بعد ان کو یاد کیا۔ اس طرح آپ نے ابن شہاب الزہری سے بھی علم حاصل کیا، جو اپنے وقت کے مشہور محدث اور مدینہ کے نامور علماء کرام میں شامل تھے۔ الزہری نے حدیث کو مرتب کرنے اور اسلامی علوم کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا اور امام مالک نے ان کے علم سے بھرپور استفادہ کیا۔ امام مالک کے دیگر اساتذہ میں ربیعہ بن عبد الرحمن شامل ہیں، جو مدینہ کے ایک مشہور فقیہ اور عقلی استدلال کے ماہر تھے۔ ربیعہ نے امام مالک کو فقہی مسائل کے حل میں اصولی فکر اور اجتہادی طریقہ سکھایا۔ آپ نے یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ اور دیگر مشہور تابعین سے بھی علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا۔ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 70 کے قریب بتائی جاتی ہے، جنہوں نے آپ کو حدیث کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین، اصول فقہ اور دین کے عملی پہلوؤں کی تربیت دی۔ امام مالک کے اساتذہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، جہاں صحابہ کرام کی روایات اور دین کی اصل تعلیمات محفوظ تھیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی علمی خدمات اور تعلیمات اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں، جس نے فقہ، حدیث اور اسلامی علوم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی سب سے مشہور اور عظیم کتاب الموطا، جو حدیث اور فقہ کا ایک جامع مجموعہ ہے، الموطا کو اسلامی دنیا کی پہلی مرتب کردہ فقہی اور حدیثی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں امام مالک نے نہ صرف احادیث کو جمع کیا، بلکہ ان کی فقہی تشریحات بھی پیش کیں، جو اسلامی قانون کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر کام کرتی ہے۔ الموطا میں تقریباً 1720 احادیث شامل ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے فتووں پر مبنی ہے۔ امام مالک نے اس کتاب کو ترتیب دینے میں 10 سال کا عرصہ صرف کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے مالک نے حدیث کی تدوین میں کتنے احتیاط سے کام لیا۔ آپ نے مدینہ میں تدریس کے ذریعے ہزاروں طلباء کی تربیت کی، جنہوں نے آگے چل کر اسلامی دنیا میں علم کا پرچم بلند کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، جو خود ایک بڑے فقیہ تھے، امام مالک کے مشہور شاگردوں میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے امام مالک کو استاد الاساتذہ قرار دیا۔ امام مالک نے اپنی تدریسی مجالس میں طلباء کو احادیث کی صداقت، دین کی اصل روح اور اسلامی قانون کی بنیادوں پر توجہ دینے کی تعلیم دی۔ آپ کے درس میں ہمیشہ سنجیدگی، وقار اور علمی احتیاط کا پہلو غالب رہا۔ امام مالک کی علمی خدمات صرف الموطا تک محدود نہیں، آپ نے اسلامی اصول فقہ اور اجتہاد میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے پیش کردہ اصول عمل اہل مدینہ کو فقہی مسائل کے حل میں ایک اہم معیار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک مدینہ کے لوگوں کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ امام مالک نے حدیث کی روایات میں سند کی صحت اور اس کے متن کی تصدیق پر خاص زور دیا، اور انہوں نے ہمیشہ غیر مستند روایات کو رد کیا۔
آپ کی دیگر خدمات میں اسلامی اخلاقیات کی تعلیم، دین کی اصل روح کو عام کرنا اور مسلمانوں کو اختلافات کے باوجود اتحاد کی دعوت دینا شامل ہیں۔ امام مالک کی کتابیں اور ان کے شاگردوں کے ذریعے پھیلنے والے علمی نظریات آج بھی مالکی فقہ کے ذریعے مسلم دنیا میں رائج ہیں۔ آپ کی خدمات نے نہ صرف آپ کے زمانے بلکہ آنے والے تمام ادوار کے لیے اسلامی علوم کی حفاظت اور ترویج میں ایک لازوال مثال قائم کی۔ امام مالک کا علمی ورثہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ان کی شخصیت اسلامی تاریخ کے روشن ترین ستاروں میں سے ایک ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے شاگردوں کی فہرست نہایت طویل اور شاندار ہے۔ آپ کے شاگرد نہ صرف اپنے وقت کے جید علماء تھے بلکہ بعد کے ادوار میں بھی اسلامی قانون، فقہ اور حدیث کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں ان کا اہم کردار رہا۔ آپ کے سب سے مشہور شاگردوں میں سے امام شافعی شامل ہیں، جو بعد میں خود ایک عظیم امام اور شافعی مکتب فکر کے بانی بنے۔ امام شافعی نے امام مالک کے علم کو سراہتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی کو امام مالک سے زیادہ علم، تقوی اور وقار والا نہیں پایا۔ امام مالک کے ایک اور شاگرد عبد الرحمن بن قاسم تھے، جنہوں نے مالکی فقہ کے اصولوں کو منظم کرنے اور اسے مدون کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الرحمن بن قاسم کی شاگردی کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ مالکی فقہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کے دیگر شاگردوں میں عبداللہ بن وہب، اسد بن فرات اور یحییٰ بن یحییٰ لیثی شامل ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے احادیث اور فقہ کی روایات میں مہارت حاصل کی اور مالکی فقہ کو مصر میں متعارف کرایا۔ اسد بن فرات، جو بعد میں افریقہ کے علاقے میں اسلامی علوم کے فروغ کا ذریعہ بنے، بھی آپ کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ لیثی وہ عظیم شاگرد ہیں جنہوں نے امام مالک کی مشہور کتاب الموطا کو اندلس اسپین میں متعارف کروایا، جس کی وجہ سے مالکی فقہ مغرب کے علاقوں میں رائج ہوا۔ امام مالک کے شاگردوں نے نہ صرف احادیث اور فقہ کو آگے بڑھایا بلکہ انہوں نے اسلامی قانون کے اصولوں کو مختلف خطوں میں پھیلایا۔ مدینہ، عراق، مصر، اندلس، افریقہ کے علاقوں میں مالکی فقہ کا رواج انہی شاگردوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ شاگرد اپنے استاد کے علم، اخلاق اور تقوی کے حقیقی عکاس تھے۔ امام مالک کی تربیت کا اثر ان کے شاگردوں میں اس قدر نمایاں تھا کہ وہ نہ صرف علمی میدان میں ممتاز ہوئے بلکہ دین کی خدمت اور اسلامی معاشرت کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امام مالک کے شاگردوں نے اسلامی علوم کی تاریخ میں ایک ایسی مضبوط کڑی قائم کی جو آج تک جاری ہے، اور ان کے علم و عمل کا سلسلہ مسلمانوں کی زندگیوں کو روشنی فراہم کرتا رہا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا فقی نظام، جو بعد میں مالکی مکتب فکر کے نام سے مشہور ہوا، اسلامی قانون اور شریعت کے بنیادی اصولوں کی ایک جامع اور متوازن تشریح پر مبنی ہے۔ آپ کا فقہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اہل علم اور عملی روایات کو بھی بنیادی ماخذ سمجھتا ہے۔ امام مالک کے فقہ کی سب سے منفرد خصوصیت عمل اہل مدینہ کو ایک مستند اور قابل اعتبار ماخذ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک مدینہ کے لوگوں کا عمل اس وجہ سے بھی اہم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی زمانے میں رہے، اور وہاں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی عملی تعلیمات کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ کے نزدیک مدینہ کی اجتماعی روایت سنت کی ایک زندہ اور معتبر شکل تھی۔ مالکی مکتب فکر میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کو بھی اہم مقام حاصل تھا۔ قرآن پاک کو امام مالک کے فقہ کے 4 اہم ماخذوں میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور قرآن کو فقہ کا پہلا اور سب سے اہم ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقہ کا دوسرا بنیادی ماخذ مانا جاتا ہے۔ آپ نے مستند اور مضبوط روایتوں کو بڑی باریک بینی سے قبول کیا اور کمزور روایات کو ہمیشہ مسترد کیا۔ اجماع یعنی امت کے علماء کا متفقہ فیصلہ آپ کے فقہ میں ایک مضبوط حیثیت اور مقام رکھتا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ امت کے اتحاد اور دینی اصولوں کی جامعیت کا مظہر ہے۔ قیاس یعنی عقل اور استدلال کی بنیاد پر مسائل کا حل نکالنا امام مالک کے فقہ کا چوتھا اہم ستون ہے۔ تاہم آپ قیاس کو اس وقت استعمال کرتے جب قرآن، سنت یا اجماع سے مسئلے کا واضح جواب نہ ملتا۔ امام مالک نے قیاس کو محدود اور محتاط انداز میں استعمال کیا تاکہ دین کی اصل روح سے کوئی انحراف نہ ہو۔
آپ نے فقی مسائل کے حل میں عوام کی بہتری جیسے اصولوں کو بھی شامل کیا، جن کے ذریعے آپ نے ایسے قوانین وضع کیے جو معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ امام مالک کا فقی نظام نہ صرف اصولی اور علمی تھا بلکہ اس میں عملی پہلو بھی شامل تھا۔ آپ نے اپنے مکتب فکر میں لوگوں کی ضروریات، روایات اور مقامی حالات کو بھی اہمیت دی، جو مالک کی فقہ کو دیگر مکاتب فکر سے منفرد بناتا ہے۔ آپ کے فقہ کا دائرہ اندلس، اسپین، افریقہ اور مغرب کے دیگر علاقوں میں پھیل گیا، جہاں آج بھی یہ مکتب فکر مسلمانوں کے لیے شریعت کا ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ امام مالک کا فقی نظام اپنے متوازن، عملی اور اصولی طرز عمل کی وجہ سے اسلامی قانون کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امام مالک کا سیاسی موقف ایک متوازن اور محتاط طرز عمل پر مبنی تھا۔ آپ خلافت کے امور میں براہ راست مداخلت سے گریز کرتے اور اپنی توجہ دین کی تعلیم اور تدریس پر مرکوز رکھتے، تاہم آپ حق گوئی اور عدل کی حمایت میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ عباسی خلیفہ منصور کے دور میں امام مالک کا ایک مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے مجبوری کی طلاق مکروہہ کے مسئلے پر خلیفہ کے حکم کے برخلاف فتویٰ دیا۔ امام مالک نے قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیا کہ زبردستی دی گئی طلاق غیر معتبر ہے، جس کی وجہ سے خلیفہ کے حامیوں نے آپ کو کوڑوں کی سزا دی۔ اس واقعے نے امام مالک کی حق گوئی، علمی استقامت اور حکومتی دباؤ کے خلاف ان کے صبر و تحمل کو واضح کیا۔ امام مالک کے عباسی خلفاء کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ بدلتے رہے۔ خلیفہ منصور کے ساتھ اختلافات کے باوجود خلیفہ نے امام مالک کی علمی خدمات کی بہت قدر کی اور آپ کو مدینہ منورہ میں تعلیم و تدریس کے لیے خصوصی آزادی دی۔ خلیفہ مہدی نے امام مالک کو بہت عزت دی اور ایک دفعہ ان سے مشاورت کی خواہش ظاہر کی۔ امام مالک نے مدینہ منورہ سے باہر جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد دین کی تعلیم کو عام کرنا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنا سمجھتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ امام مالک کا تعلق بھی ایک دلچسپ پہلو رکھتا ہے۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ وہ اپنی کتاب الموطا کو سرکاری قانون کے طور پر نافذ کریں اور اس کی تعلیم کو تمام اسلامی علاقوں میں لازم قرار دیں۔ امام مالک نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، یہ کہہ کر کہ صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان اجتہادی اختلافات موجود تھے اور ان اختلافات کو تسلیم کرنا امت کے لیے بہتر ہے۔ یہ واقعہ امام مالک کی وسعت نظر، علمی بصیرت اور اتحاد امت کے لیے ان کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ امام مالک نے سیاسی معاملات میں اپنی مداخلت کو محدود رکھتے ہوئے اپنے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ عزت و وقار کا تعلق قائم رکھا، لیکن جب حق کی بات کہنے کی ضرورت پڑی تو وہ کسی خوف کے بغیر اپنی بات کہنے میں پیش رہے۔ ان کا طرز عمل سیاسی مصلحت اور دینی اصولوں کے درمیان ایک بہترین توازن کی مثال ہے۔ آپ کی علمی اور سیاسی بصیرت نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم عالم بلکہ ایک باوقار اور حق گو شخصیت کے طور پر بھی نمایاں کیا۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی وفات 179 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں دین کی خدمت، حدیث و فقہ کی تدریس اور اسلامی علوم کے فروغ میں مصروف رہے۔ الصبح بدا